إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال الله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال الله عز وجل في مقام آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق الله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العزيز الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عشرہ ذی الحجہ، حج کے یہ جو 10 ایام ہیں، 10 دن ہیں، قربانی کے جو ایام ہیں، ان دنوں میں پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ جن تک پہنچتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کے ذریت میں پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پیارے پیغمبر پیدا ہوئے، اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قربانی کو، ان کے محنتوں کو، ان کی محبت کو، اللہ سے ان کے دوستی کو، ان کے جذبہ قربانی کو بقرعید کے ان 10 دنوں میں یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تجھے سارے انسانوں کا امام بناؤں گا۔ اسلام کی تاریخ شروع سے ہی قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ دنیا میں کسی بھی انسان کو بغیر قربانیوں کے کامیابی نہیں ملتی، بغیر محنت کے کامیابی نہیں ملتی، بغیر مشقت کے کامیابی نہیں ملتی۔ دنیا کے لوگوں تک ہمیں دین پہنچانا ہے، قرآن پہنچانا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پہنچانا ہے۔ دنیا کے اس جہالت سے، اس اندھیرے سے اگر مقابلہ کرنا ہے، اس اندھیرے میں قرآن کی روشنی کو عام کرنا اگر کوئی بندہ چاہتا ہے تو اس کے راستے میں رکاوٹیں ہوں گی، اس کے راستے میں کانٹے ہوں گے، اس کے راستے میں ہجرتیں بھی ہوں گے، اس کے راستے میں پریشانیاں بھی ہوگی، اس کے راستے میں پسینہ بھی بہانا پڑے گا، آنسو بھی بہانا پڑے گا، خون بھی بہانا پڑے گا۔ اسلام کی بہت پرانی تاریخ ہے۔ قربانیوں کے بغیر، خون بہائے بغیر، مشقتوں کے بغیر، مار کھائے بغیر یہ دین اور اسلام ہم تک نہیں پہنچا۔
आज भी یہ ہجرت کرنا بھی سنت ہے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور انبیاء کی سنت ہے ہجرت کرنا، اماموں کی سنت ہے۔ جہاں بھی کوئی بندہ دین کا کام شروع کرے، اگر لوگ اس کو ساتھ نہ دیں، اس کے راستے میں رکاوٹ بنے، اس کو تنگ کرنے لگے، آدمی کے پاس صلاحیت ہے، دین کے دعوت کا جذبہ ہے، دین کی دعوت کا شوق اور جذبہ، صلاحیت سب کچھ ہے، مگر کسی گاؤں والے، کسی قریہ والے، کسی ایریا والے کسی بندے کو ساتھ نہیں دے رہے، تو اس جگہ پہ بیٹھ کے ٹائم پاس نہیں کرنا، محنت کرنا، کوشش کرنا، اللہ سے دعا کرنا، ضرورت پڑے تو ہجرت کریں، اپنے صلاحیتوں کو، اپنے علم کو، اپنی محنت کو، اپنے جذبے کو، دین کی دعوت دینے کی صلاحیت کو، جس جگہ پہ لوگ مانے اس جگہ جائے، اس جگہ محنت کرے۔ آج کل ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی لوگ عالم بنتے ہیں، مفتی بنتے ہیں، جن کے پاس صلاحیتیں بہت ہے، گاؤں کے لوگ جب ساتھ نہیں دیتے، کسی کاروبار میں لگ گئے، گاؤں کے لوگ ساتھ نہیں دیتے، کسی بزنس میں لگ گئے، کسی اسکول میں، کسی کالج میں پڑھانے لگ گئے، یا دنیاوی کاموں میں لگ گئے، صلاحیت ہے بیکار، برباد۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کے امام، ہم سب کے رہبر، ہم سب کے آقا، پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے جب مدینہ ہجرت کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کرتے ہیں، بڑے بڑے انبیاء ہجرت کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ کسی گاؤں میں، کسی قریے میں، کسی علاقے میں کوئی بندہ، کوئی لوگ کسی عالم کو، کسی مفتی کو، کسی دین کے داعی کو، کسی دین کی خدمت کرنے کا جذبہ اپنے دل میں رکھنے والے کو جب کوئی ساتھ نہیں دے رہے تو ہجرت کرنا چاہیے، ہجرت کر کے وہاں جا کے وہاں دین کا کام شروع کرنا چاہیے۔ آج ہم کو دیکھنے میں ملتا ہے لوگ بھرے پڑے ہیں، مفتی لوگ بھرے پڑے ہیں، علماء بھرے پڑے ہیں، حفاظ بھرے پڑے ہیں، خدمت کا موقع نہیں ہے، بزنس میں لگ گئے، کام میں لگ گئے، 12 سال 15 سال یہ جو محنت کرتی، علمی محنت، یہ بزنس کرنے کے لیے، کام کرنے کے لیے، ہوٹلز چلانے کے لیے، دنیاوی کام کاج کے لیے نہیں، دین کی خدمت کے ساتھ دنیا کا کام بھی کرو۔ اللہ نے ہمیں چنا دین کی خدمت کے لیے، اللہ نے ہمیں پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث بنایا وراثت کو سنبھالنے کے لیے۔ آج بھی ایسے گاؤں ہیں جہاں علم والوں کی کمی ہے، آج بھی ایسے گاؤں ہیں جہاں کے لوگوں کو قرآن کی تفسیر بتانے والا کوئی نہیں، آج بھی ایسے شہر، ایسے گاؤں ہیں جہاں 10 مسجدیں، 12 مسجدیں، 5-6 مسجدیں، کسی بھی مسجد میں قرآن کی تفسیر، اصل دین جو قرآن میں، دین سارا کا سارا دین قرآن میں، اقرا بسم ربک الذی خلق، اللہ تبارک و تعالی آسمان سے وحی کے ذریعے سے جو دین کو اتارا، یہ دین قرآن کے شکل میں اتارا ہے، پورا کا پورا دین الحمدللہ سے والناس تک، پورا کا پورا قرآن، اصل دین وہی ہے، یہ جو حدیث ہے یہ قرآن کی تشریح ہے۔ آج کئی گاؤں ایسے ہیں جہاں 5-5، 6-6، 10-10 مسجدیں، مگر ان مسجدوں میں کوئی تفسیر کرنے والا نہیں۔ کئی قریے ایسے ہیں جہاں نماز پڑھانے والے کوئی حافظ، کوئی مولوی نہیں، کئی قریے ایسے ہیں، کئی قریے ایسے ہیں جہاں نماز پڑھانے والا اگر نماز پڑھائے الحمدللہ رب العالمین، عین اور حمزہ میں کوئی فرق نہیں، قاف اور کاف میں کوئی فرق نہیں، ذال اور زا میں کوئی فرق نہیں، کوئی حرف کی ادائیگی نہیں،
قرآن ایسے پڑھتے ہیں کہ گویا کہ قرآن کے پڑھنے کے انداز سے کوئی ملتا جلتا نہیں. کئی مساجد ایسے ہیں جہاں برابر سے قرآن پڑھنے والے حافظ اور عالم نہیں. بڑے بڑے علماء کو، ذمہ داران کو اس بات کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. جہاں صلاحیت مند علماء ہیں، ایک ہی گاؤں میں بہت سارے علماء بھرے پڑے، ان لوگوں کو جانا چاہیے. جہاں ضرورت ہے وہاں جا کر خدمت کرنی چاہیے. ہجرت، بہرحال میں بتا رہا تھا اسلام کی پوری تاریخ قربانیوں سے بھری پڑی ہے. قربانیوں کے بغیر یہ دین اور اسلام ہم تک پہنچا نہیں. ان 10 دنوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تمہیں سارے انسانوں کا امام بناؤں گا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سارے انسانوں کا امام بنایا. کوئی امام، کوئی بادشاہ، کوئی بڑا، کوئی ولی، کوئی اللہ کا قریبی، ایسے ہی کوئی بندہ نہیں بنتا. اسلام قربانی چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا تھا. ابراہیم، ان کو بوڑھے کی عمر میں اولاد نصیب ہوئی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیٹا مانگا تو اللہ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا، اسماعیل علیہ السلام جیسا خوبصورت بیٹا. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ابراہیم تیرے بیٹے کو میرے راستے میں قربان کر دے. خواب کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ ابراہیم تو اپنے بیٹے کو میرے راستے میں قربان کر دے. گویا کہ جو پیغمبر ہوتے ہیں، پیغمبروں کا خواب بھی وہی ہوتا ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح فرما ہے. اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اسماعیل، میں نے خواب میں دیکھا کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اور پیغمبر کا جو خواب ہے وہ وہی ہوتا ہے. یہ واقعہ ہم بار بار سنتے ہیں، بس میں واقعہ بتلانا نہیں چاہتا، میں بتلانا چاہتا ایک دو امتحان نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور اماں ہاجرہ کو حکم دیا گیا کہ وہاں غیر ذی زرعین، جہاں کوئی پانی نہیں، ایک مرتبہ سوچ، جہاں کوئی پانی نہیں، اللہ کا حکم ہوا تم اپنے بیٹے کو، اپنے بیوی کو اس جگہ پہ جا کے چھوڑ دو. غیر ذی زرعین، جہاں کوئی پانی نہیں، کوئی کھجور کے درخت نہیں، کوئی پانی کا کنواں نہیں، کوئی کھانے کی چیز نہیں ملتی، کوئی پانی کی پینے کی کوئی چیز وہاں نہیں ملتی. اس جگہ پہ جاؤ تم اپنے بیٹے کو اور اپنے بیوی کو چھوڑ کر آؤ. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا نہیں کہ وجہ کیا ہے. آج ہم قربانی کرنے والے پوچھتے ہیں، قربانی ہی کرنا ہے، جانور کو ذبح کرنا، اللہ کا حکم، بس اللہ کے حکم کے سامنے کوئی سوال نہیں. آج لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ جانور کو ہی قربان کرنا ہے، یا اس جگہ پہ کچھ پیسے نکال کے غریبوں پہ خرچ بھی کر سکتے ہیں. ہم خود اپنے ذہن سے سوال بنا رہے ہیں، ہم خود سوچ رہے ہیں، ہم خود مفتی سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں. مفتی صاحب، مولانا صاحب، قربانی جانور کو دینا یہ ضروری ہے، یا کچھ پیسے دے دیں گے تو ان کا فائدہ ہو جائے گا نا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا نہیں کہ میرے بیوی کو، میرے بچے کو وہاں چھوڑ کے کیوں آؤ جہاں کوئی پانی کا خطرہ نہیں ملتا، جہاں کوئی کھانے کی چیز نہیں ملتی، جہاں آس پاس میں کوئی پانی، کوئی کنواں نہیں، آس پاس میں کوئی درخت بھی نہیں، کوئی چھت کا بھی انتظام نہیں، میں وہاں چھوڑ کے کیسے آؤں؟ ابراہیم نے اللہ سے سوال نہیں کیا، اللہ کا حکم ہوا، بیٹے کو لے گئے، اپنے بیوی کو لے گئے، وہاں چھوڑ گئے، بس واپس آ گئے. پانی کے لیے بیٹا ترستا تھا، اماں پانی کے لیے ترس رہی تھی. کوئی دودھ کا انتظام نہیں، کوئی پانی کا انتظام نہیں.
उन लोगों को सताने के लिए नहीं, अल्लाह मोहब्बत देखना चाहता है। अल्लाह किसी को अपना करीब बनाना चाहे, अल्लाह किसी को अपना दोस्त बनाना चाहे, अल्लाह किसी को इमाम बनाना चाहे, अल्लाह किसी को कोई मर्तबा देना चाहे, अल्लाह किसी को कोई बुलंद मकाम देना चाहे, अल्लाह किसी को ऊंचाई देना चाहे, अल्लाह किसी को इज्जत देना चाहे, अल्लाह किसी को अपना मुकर्रब बनाना चाहे, अल्लाह किसी को कुछ अता करना चाहे, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को आजमाता है। अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे का इम्तिहान करता है। अगर इम्तिहान में कामयाब हो गया, अल्लाह तबारक व तआला उसे वो कामयाबी अता फरमाता है। प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे प्यारी शख्सियत को, प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे प्यारे पैगंबर को इस्माइल अलैहिस्सलाम के औलाद में अल्लाह देना चाह रहा था। अल्लाह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सारे इंसानियत का इमाम बनाना चाह रहा था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना खलील, अपना दोस्त बनाना चाह रहा था। जब किसी को कोई मकाम देना होता अल्लाह आजमाता। अल्लाह ने आजमाया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम लेके गए अपने बीवी को, अपने बच्चे को जंगल में छोड़ कर आए। नहीं सोचा कि खाएंगे कहां से, पिएंगे कहां से, पानी के लिए बेटा तरस था, जमीन पे पैर मार रहा था, ऐसा चश्मा निकला ना, जमीन से ऐसा चश्मा, ऐसा पानी निकला कि आज के साइंटिस्टों से पूछो, दुनिया में जहां जहां का पानी है, जिस दरिया का पानी है, जिस फिल्टर का पानी है, आज के इस टेक्नोलॉजी के बाद भी 3000 साल गुजर गए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, इस्माइल अलैहिस्सलाम के वाकया गुजरे हुए 3000 साल के बाद भी इतना टेक्नोलॉजी बढ़ गया है। आज पता नहीं कौन से वाटर आ गए, किले पानी आ गया, टाटा पानी आ गया, ये जो बहुत सारे फिल्टर्स आ गए, एक फिल्टर 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपया में सिर्फ पानी का फिल्टर मिलता है। ऐसे ऐसे फिल्टर से भी तुम पानी निकालो, साइंटिस्टों से बोलो, चेक करो, जमजम के पानी के मुकाबले में दुनिया का कोई पानी भी नहीं। ना उसके टेस्ट में कोई तकाबुल है, ना उसके मज़े में कोई तकाबुल है, ना उसके क्वालिटी में कोई तकाबुल है, ना उसके सेहत और हेल्थ के ताल्लुक से अगर देख लिया जाए, जमजम के पानी के मुकाबले में कोई पानी दुनिया में नहीं। बहुत सारे कुएं खोदी गई, बंद हो गए, बहुत सारे मोटर्स बोर डाले गए, बंद हो गए, मगर जमजम का जो पानी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पैरों के ज़मीन पे रगड़ने के बाद अल्लाह जो चश्मा निकाला है, वो चश्मा आज तक ख़त्म नहीं हुआ। क़ियामत की सुबह तक सारे दुनिया से लोग पानी वहाँ से लेके जाएंगे, पिएंगे, पीने वालों की नीयतें पूरी होंगी, मगर जमजम का पानी कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। उस दिन हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, अम्मा हाजरा जो कुर्बानी दिए थे, उस कुर्बानी के लोग आज भी याद करते हैं। जो भी काबे में जाता है, मक्के में जाता है, तो वो बंदा जमजम का पानी पी कर आता है। और फरमाया हदीस में कि जमजम का पानी जो बंदा जिस नीयत से पिएगा, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कुर्बानी की बरकत से, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कुर्बानी की बरकत से, अम्मा हाजरा के कुर्बानी की बरकत से, जो बंदा जिस जायज नीयत के साथ जमजम का पानी पीता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके उस जायज नीयत को पूरी फरमा देते हैं। ये उनके कुर्बानी का नतीजा है। आज हुक्म है ना कि मस्जिद में, अल्लाह के घर में सर को ढांपो, कपड़े के जरिए से, टोपी के जरिए से, रुमाल के जरिए से, पगड़ी के जरिए से, जैसे भी कपड़े को अपने सर को ढांक कर मस्जिद में आओ। मगर जो भी बंदा हज के लिए जाता है तो उसको वहां सर को नहीं ढांकना है। इब्राहिम इस्माइल बगैर सर पे टोपी के वहां पे जो अल्लाह के घर के पास तवाफ किए थे, तुम आज वहां जा रहे हो तो तुमको भी उसी तरीके से तवाफ करना हो। सारे दुनिया में तुम जिस जमीन पर भी घूमो, जिस जमीन पर भी फिरो, कहीं भी जाओ, अल्लाह के घर में, मस्जिद में जाओ, बाजार में जाओ, घर में जाओ, फैक्ट्री में जाओ, ऑफिस में जाओ, झुककर चलना होगा। अल्लाह का हुक्म है, तकब्बुर के साथ नहीं चलना।
جھک کر چلنا، عاجزی کے ساتھ چلنا، مگر کعبے میں جب تم جاؤ گے اکڑ کے چلنا۔ بعض مقامات پہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تمہیں پوری کرنا ہوگا۔ اللہ کے گھر میں آؤ، مسجد میں آؤ، کپڑے سلے ہوئے کپڑے پہن کر آتے ہیں لوگ۔ ابراہیم علیہ السلام 3000 سال پہلے جو کعبے میں طواف کے لیے گئے تھے بغیر سلے کپڑے پہنے تھے، احرام باندھے تھے۔ 3000 سال کے بعد بھی آج تم حج کے لیے جا رہے ہو، تمہارے مرضی کے موافق نہیں۔ ابراہیم، اسماعیل، ابراہیم جس طریقے کے کپڑے پہن کر وہاں پہ طواف کے لیے گئے تھے، اسی طریقے کے کپڑے پہن کر بغیر سلے ہوئے کپڑے تم لوگوں کو طواف کے لیے جانا ہوگا۔ ابراہیم کے سنت کو تمہیں پورا کرنا ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قربانیوں کے برکت سے ان کے نام کو آج تک زندہ رکھا ہے، قیامت کی صبح تک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اماں ہاجرہ کا تذکرہ سارے دنیا کے لوگ کرتے رہیں گے، ان کی تعریف ہوتی رہے گی، ان کے محبت کے تذکرے ہوتے رہیں گے۔ بقرعید کے ان 10 دنوں میں ان کے تذکرے میں ان کو یاد کیا جائے گا، ان کے شاعر کو زندہ بھی کیا جائے گا۔ محبت تو اسی تھی اللہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، ایسی محبت ابراہیم علیہ السلام اپنے پاس جو کچھ ہے یہ سب کچھ ایک مرتبہ اللہ کے نام کو سننے کے لیے قربان کرنے کے واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار تھے۔ میں نے گزشتہ سال بھی واقعہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا تھا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس مرتبہ بھی یہ واقعہ بیان کروں گا، دل کے قانون سے اس واقعے کو سننے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ابراہیم کو میں اپنا دوست بنایا ہوں، اپنا دوست بنانے والا ہوں۔ ابراہیم میرا دوست ہے۔ فرشتوں نے بہت کچھ مال اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا ہوا تھا۔ اس زمانے میں جو مال ہے وہ جانوروں، جس کے پاس جتنے زیادہ جانور ہوتے تھے وہ اتنا بڑا مالدار ہوتا تھا۔ آج تو مال جو ہے روپیہ، پیسے، سکہ، بس اس کا نام مال ہو گیا، مگر اس زمانے میں جس کے پاس زیادہ جانوریں ہوتی تھی وہ زیادہ مالدار ہوتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت کچھ مال دیا تھا۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ، جب تو کسی بندے کو اتنا کچھ دیتا ہے تو پھر وہ تیرا دوست کیسے نہیں ہوتا؟ تو ابراہیم کو اتنا کچھ نوازا ہے، تیرا دوست نہ ہوگا تو پھر کیا ہو؟ اللہ نے فرشتوں سے کہا فرشتوں جاؤ آزماؤ، امتحان لیو ابراہیم کا جا کے، وہ میرے سے کیسے محبت کرتے ہیں، میری محبت ان کے دل میں میری محبت زیادہ ہے یا ان کے دل میں مال کی محبت زیادہ ہے، دولت کی محبت زیادہ ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہمارا گھر کا کوئی فنکشن ہو، پیسہ خرچ کرنے کی بات ہو، بیٹے کا فنکشن، بیٹی کا فنکشن، فنکشن ہال میں 2 لاکھ 3 لاکھ 10 لاکھ بھی خرچ کرنے کے واسطے تیار ہو جاتے ہیں۔ اگر ہمارے گھروں میں کوئی فنکشن ہو، صرف فنکشن کا جو کارڈ بنتا ہے شادی کا، کارڈوں کے اوپر لاکھوں کا پیسہ ہم خرچ کرنے کے واسطے تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں دینے کے لیے اگر اعلان ہو، اللہ کے گھر کے لیے اعلان ہو، مسجد کے لیے اگر اعلان ہو، مدرسے کے لیے اگر اعلان ہو، غریب بچوں کے لیے اگر اعلان ہو، کسی غریب کی مدد کے لیے اگر اعلان ہو، پھر دیکھنا کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت زیادہ ہے یا مال اور دولت کی محبت زیادہ ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اپنے پاس جتنا ہے بس، اللہ پاک کوئی زبردست نہیں کرتا اپنے طاقت کے حساب سے، مگر جو طاقتور ہے وہ بھی بھکاری جیسا بھکاری دیتا ہے، غریب دیتا ہے، بس اس کی بھی وہی شکل بنتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں محبت کیسی تھی اللہ کی، آج ان کا تذکرہ 3000 سال کے بعد ہم مسجد میں بیٹھ کے کر رہے ہیں، تو یہ اللہ سے ان کی محبت تھی۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریاں تھے ان کے پاس، گائے تھی ان کے پاس، جانور تھے بہت سارے، اونٹ بھی ان کے پاس تھے. ایک آسمان سے فرشتہ آیا، وہ بکریاں چرا رہے تھے. فرشتہ آیا، فرشتہ نے کہا سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ کا نام لیتا ہے فرشتہ. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا اللہ کا نام کون لے رہا ہے یہاں پہ، یہاں تو کوئی آدمی نظر نہیں آتا. فرشتہ کہتا ہے سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام ادھر ادھر دیکھتے ہیں. پورا دیکھنے کے بعد وہاں ایک فرشتہ تھا مگر آدمی کی شکل میں تھا. ایک آدمی نظر آتا ہے جو اللہ کا نام لے رہا ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام اس آدمی سے پوچھتے ہیں میرا اللہ کا نام تو لے رہا ہے؟ کہا کہ ہاں میں ہی تیرا اللہ کا نام لے رہا ہوں. ایک مرتبہ پھر لینا اللہ کا نام، پھر اللہ کی تسبیح بیان کرنا، اللہ کی پاکی بیان کرنا. جو فرشتہ تھا انسانی شکل میں، اس نے کہا کہ اب تک میں جو اللہ کا نام لے رہا تھا وہ میرے مرضی سے لے رہا تھا، اب اگر میں اللہ کا نام لوں گا میرے مرضی سے نہیں، تیرے مرضی سے نہیں لوں گا. اگر تیرے مرضی سے مجھے اللہ کا نام لینا ہے پیسے لگیں گے، مال خرچ کرنا ہوگا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کتنے پیسے لگیں گے، تجھے کیا دینا ہوگا؟ کہا کہ یہ جتنے بکریاں تیرے پاس ہے وہ پورے بکریاں اگر مجھے دے دے گا میں اللہ کی تسبیح بیان کروں گا. ایک مرتبہ اللہ کا نام سننے کے لیے جتنی بکریاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھی پوری کی پوری بکریاں اس آدمی کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا اللہ کی تسبیح بیان کرنا، یہ جتنے بکریاں ہیں پوری بکریاں تو لے لینا، بس تیرے حوالے. فرشتہ پھر سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام پھر کہتے ہیں پھر میرا اللہ کی تسبیح بیان کرنا، سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر تسبیح بیان ہو. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں پھر بیان کرنا. وہ کہتے ہیں کہ نہیں بس تیرے پیسے ختم یہاں تک، اگر پھر تیرے اللہ کا نام، تیری اللہ کی تسبیح اگر تو قانون سے سننا چاہتا ہے، یہ تیرے پاس جتنے گائیں اور بھینس ہے یہ پورے کچھ مجھے دے دے، پھر میں اللہ کی تسبیح بیان کروں گا. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ٹھیک ہے چلو، جتنے گائے اور جتنے یہاں پہ بھینس ہے سب کچھ تمہارے حوالے، تم لے لو، اللہ کی پاکی بیان کرو، اللہ کی تسبیح بیان کرو. فرشتہ پھر ذکر کرتا ہے سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ایک دو مرتبہ ذکر ہو گیا، پھر خاموش فرشتہ. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میرے اللہ کی تسبیح بیان کر. فرشتہ کہتا ہے پیسے لگیں گے، کیا چاہیے؟ یہ جتنے اونٹ تیرے پاس ہے پورے اونٹ دے دے. پورے اونٹ حوالے ہو گئے. پھر تسبیح بیان ہوئی. اس کے بعد پھر ابراہیم نے کہا کہ پھر اور اللہ کی تسبیح بیان کر. کہتے ہیں کہ اب تو تیرے پاس کوئی مال نہیں ہے نا دینے کے لیے، کیوں بیان کروں؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یہ جتنے جانور ہیں تیرے حوالے ہو گئے نا، ان جانوروں کو پالنے کے لیے، ان کو چرانے کے لیے کوئی مزدور تو چاہیے نا، کوئی چراگاہ تو چاہیے. میں مزدور بن جاؤں گا، مجھے کھانے کی ضرورت نہیں، پانی کی ضرورت نہیں، مزدوری کی ضرورت نہیں. تو اللہ کی تسبیح بیان کرتے جا، میں تیری مزدوری کرتے جاؤں گا. ابراہیم علیہ السلام کے اس جملے کو سن کر جو فرشتہ آسمان سے آیا تھا اس کے آنکھوں سے بھی آنسو گرتے ہیں، رونے لگ جاتا. اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جو دوست بنایا ہے، انسانوں کا امام بنایا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پیارے پیغمبر کو ابراہیم علیہ السلام کے ذریت میں، ان کے نسل میں پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا ہے، یہ قربانی ان کی برکت سے. آج ہم اپنے بیٹوں کو فجر کی نماز میں نہیں اٹھا سکتے. ہم اپنے بچوں کو صبح سے لے کے شام تک
10 گھنٹے دنیاوی ایجوکیشن کے لیے ٹائم نکال سکتے ہیں، دنیاوی تعلیم کے لیے، ڈاکٹر بنانے کے لیے، انجینئر بنانے کے لیے، سائنٹسٹ بنانے کے لیے، یا کوئی دنیا کا عہدیدار بنانے کے لیے، بزنس مین بنانے کے لیے، دنیا کا بنانے کے لیے صبح سے لے کے شام تک اپنے بچوں کو کالجوں میں، سکولز میں، فیکٹریوں میں، کمپنیوں میں، دکانوں میں لگا سکتے ہیں، مگر اللہ اور اس کے رسول کا بنانے کے لیے، اللہ کے قرآن کا بنانے کے لیے، قرآن سکھانے کے لیے کم از کم ہم اپنے بچوں کا آدھا گھنٹہ ٹائم نکال نہیں سکتے۔ ہم کہاں سے قربانی دیں گے؟ ہم کیا قربانی دے رہے ہیں؟ کس چیز کی قربانی؟ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ تم جو جانور بڑے بڑے ذبح کرتے ہو، گوشت کی کس کو ضرورت ہے؟ کہ اللہ کو تم گوشت دے رہے ہو؟ کہ اللہ کو خون دے رہے ہو؟ کہ اللہ کو اس کے چمڑے کی ضرورت ہے؟ کہ اللہ کو گوشت کی کھال کی ضرورت ہے؟ کہ اللہ کو کباب کی ضرورت ہے؟ اللہ کہتا ہے مجھے ضرورت نہیں ان چیزوں کی، میرے ابراہیم کی قربانی کو یاد کرنے کے لیے، دنیا والوں کو بتانے کے لیے، اس سنت کو دنیا میں قائم رکھنے کے لیے قربانی کو تمہارے اوپر میں واجب کیا ہوں۔ مجھے تمہاری گوشت کی ضرورت نہیں، تمہارے خون کی ضرورت نہیں، تمہارے کھالوں کی ضرورت نہیں، میں تمہارے دلوں کا تقوی جاننا چاہتا ہوں، میں تمہارے دلوں کا تقوی چاہتا ہوں، تمہارے دلوں میں میری محبت چاہتا ہوں، تمہارے دلوں میں میرا عشق چاہتا ہوں۔ جس طرح سے ابراہیم اپنے بچے کو قربان کرنے کے لیے لے گئے تھے، وہ جذبہ تمہارے دلوں میں چاہتا ہوں، اسلام کے لیے، دین کے لیے، قرآن کے لیے، پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے لیے اگر ضرورت پڑے ہم مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، جان بھی خرچ کریں گے، اپنے اولاد کو بھی اللہ کے راستے میں ہم دے دیں گے۔ اگر یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو تو پھر ہماری قربانی قبول ہے۔ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ جب جانور کو ہم ذبح کرتے ہیں نا، اس وقت اس دعا کو پڑھا جاتا ہے کہ ان صلاتی، میری نماز اللہ کے لیے، میری قربانی اللہ کے لیے، میری زندگی اللہ کے لیے، میری موت اللہ کے لیے۔ جب بندہ اس نیت کے ساتھ قربانی کرتا ہے تب اس کی قربانی قبول ہوتی ہے۔ کیا ہمارے دلوں میں یہ نیت ہوتی ہے قربانی کے وقت میں؟ کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ میری نماز اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے، میری زندگی اللہ کے لیے، میری موت اللہ کے لیے؟ ٹھیک ہے، اگر ہم سوچتے ہیں، اس نیت کے ساتھ ہم قربانی کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری زندگی اللہ کے لیے، 24 گھنٹوں کی زندگی میں ہماری زندگی اللہ کے لیے کتنا ٹائم نکالا، ایک مرتبہ سوچو۔ ہماری زندگی اللہ کے لیے، اولاد اللہ کے لیے، مال اولاد کے لیے، سب کچھ اللہ کے لیے، ہمارا زندہ رہنا اللہ کے لیے، ہماری موت اللہ کے لیے۔ ہمارے اولادوں کو ہم اللہ کے راستے میں نہیں لا رہے، ان لوگوں کو صحیح راستے پہ نہیں چلا رہے، ہم خود اللہ کے دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے، ہم خود لوگوں تک اللہ کا دین پہنچانے کی کوشش نہیں کر رہے، تو پھر اللہ کے لیے زندگی کا مطلب کیا ہے؟ 24 گھنٹوں کی زندگی میں کتنا ٹائم اللہ کی بات ہم لوگوں کے سامنے کرتے ہیں؟ کتنے لوگوں کو ہم اللہ کی طرف بلاتے ہیں؟ یہ قربانیوں کا مقصد کیا ہے؟ دین کو سارے دنیا میں عام کرنا، قربانیوں کا یہی مقصد تھا۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو قربان ہوئے، اس کا مقصد سارے دنیا میں دین کو عام کرنا تھا۔ کربلا کے میدان میں جو صحابہ شہید ہوئے، پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ شہید ہوا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان کے اولاد شہید ہوئے، اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، اس کا مقصد کیا تھا؟ کہ سارے دنیا میں دین عام ہو جائے۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا شہید ہوئے، مقصد کیا تھا؟ سارے دنیا میں دین عام ہو جائے۔
प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत कुर्बान हुए थे, दांतों से खून बह रहा था, प्यारे पैगंबर के मुंह से खून, उनके सर से खून, उनके चेहरे से खून, उनके पैरों से खून, उनके हाथों से खून, यहां तक कि हमारे पैगंबर के जूते जो थे वो खून से भर गए थे। इसका मकसद क्या था इस कुर्बानी का? हम तक दीन पहुंचाए, हम तक दीन पहुंच जाए, सारे दुनिया तक दीन पहुंच जाए। हमको चाहिए कि अल्लाह रसूल के लिए हमारे वक्त को कुर्बान करे, हमारे टाइम को कुर्बान करे, हमारे कारोबार को कुर्बान करे, हमारे माल दौलत को कुर्बान करे, हमारा वक्त कुर्बान करे, हमारा वक्त कुरान को रिसर्च करने में, पढ़ने में, पढ़ाने में, लोगों तक पहुंचाने में, दीन पहुंचाने में, हमारे खानदानों में, रिश्तेदारों में, अड़ोस पड़ोसियों में जो दीन से महरूम है उन लोगों तक दीन को समझाने में, दीन को पहुंचाने में, उन लोगों में दीन को आम करने में हमको अपना वक्त की भी कुर्बानी करने की जरूरत है। सब कोशिश करेंगे ना भाई इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह और उसके रसूल के लिए, दीन के लिए, इस्लाम के लिए अल्लाह हमारे वक्त को, हमारी ज़िंदगी को, हमारे हयात को, हमारे पैसे को उसके रास्ते में कुर्बानी की अल्लाह हमें तौफीक भी दे, कबूल भी फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।